آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مظلوم غریب عوام ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ مظلوم وہ کسان ہے جو اپنی فصل کو 6 مہینے پالتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو اس کی قیمت نہیں ملتی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ مزدور جو سارا دن اس چلچلاتی دھوپ میں مزدوری کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو شام کو جو معاوضہ ملتا ہے وہ اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا 3 وقت کا پیٹ بھر سکے۔ نہیں، آج آپ کو حیران کن ہوگی یہ بات آپ کے لیے شاید کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مظلوم پاکستان کی سٹیٹ ہے، پاکستان کی ریاست ہے، وہ یرغمال بنی ہوئی ہے مختلف مافیاز کے ہاتھوں، مختلف پولیٹیکل گروپس کے ہاتھوں، سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں اور ان لوگوں کے ہاتھوں جو اس ریاست کو اب ڈرائیو کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کشمیر میں مظاہرے ہوئے، عوام سڑکوں پہ آئے اور انہوں نے ایک مطالبہ منوایا کہ ان کو آٹا سستا کیا جائے، وہ اتنا سستا کیا جائے کہ جو پاکستان پورے میں کہیں نہیں ملتا، اور بجلی ان کو اتنی سستی دی جائے کہ جو پاکستان میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ ہوا اور پاکستان کی حکومت نے 23 ارب روپے کی ایک اسپیشل گرانٹ، ضمنی گرانٹ جاری کی جو کہ بجٹ میں الاؤڈ نہیں تھی۔ ان کا کشمیر والوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کو یہ سستا دیا جائے، حالانکہ ان کا یہ حق نہیں ہے، قانون میں کہیں موجود نہیں ہے۔ میں بالکل آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا حق یہ تھا کہ ان کو منگلا ڈیم کے جو پانی استعمال ہوتا ہے فی یونٹ، ان کا ایک معاہدہ وفاقی حکومت کے ساتھ 2004 کا کہ ان کو 15 پیسے فی یونٹ واٹر یوزج چارجز ملیں گے، لیکن حکومت پاکستان نے 2023 میں ایک اپنی یک طرفہ طور پہ ترمیم کر کے ایک گڈ جیسچر کے طور پہ ان کو 1 روپے 10 پیسے فی یونٹ کر دیے، اور وہ اس طرح سے کر دیے کہ جس طرح سے تربیلا ڈیم کی جو نیٹ ہیڈل پرافٹ ملتی ہے کے پی کو، اور جس طرح غازی بروتھا کی پنجاب کو ملتی ہے، تو اس کے برابر کر دیا۔ حالانکہ آزاد کشمیر تو ایک علیحدہ ملک ہے، پاکستان کے لوگ اس کو سبسڈی کیوں دیں، لیکن ریاست یرغمال بن گئی تھی۔ بلوچستان میں آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کھاد سے لے کے گندم تک اور چینی تک، پاکستان میں چینی اگر 200 روپے کلو بکری ہوتی ہے تو اس کی سنگل وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ افغانستان سمگل ہو رہی ہوتی تھی۔ ٹائر، ادویات، کون سی چیز ایسی نہیں ہے جو پاکستان سے افغانستان سمگل نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت بڑا ایک ایشو رہا، اور اس کے بعد حکومت پاکستان نے ایکشن لیا۔ لیکن ابھی 2-3 دن پہلے شبر زیادی بتا رہے تھے کہ پاکستان کی اس تمام کوشش کے باوجود 80% سمگلنگ اب بھی جاری ہے۔ یہ 80% سمگلنگ کیوں جاری ہے؟ اس لیے جاری ہے کہ بلوچستان میں اس وقت حکومت پاکستان یا پاکستان کی سٹیٹ کوئی ایسا ایکشن لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اگر وہ ایکشن لے تو وہاں پہ یعنی کوئی پولیٹیکل انریسٹ نہ ہو جائے۔ یہ یرغمال سندھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے، کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے، ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے، ہم وہ کام نہیں کر دیں گے۔ اور ایک سیاسی گروپ جو ہوتا ہے وہ بجٹ بنانے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کو جا کے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اتنی تنخواہیں بڑھاؤ، اتنی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھاؤ۔ ان کو پتہ ہم نے کون سا دینا ہے، یہ دے گی حکومت، گالیاں اس کو پڑیں گی، IMF سے ایگریمنٹ کرے گی، 7,000 ارب روپے کی ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ ہونی ہے اگلے بجٹ میں۔ اور پاکستان کی حکومت نے اس سال کوئی 5,500 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے ان ملازمین کی تنخواہیں دینے کے لیے اور پاکستان کے افیئرز کو چلانے کے لیے۔ یرغمال ہے ریاست، مجبور ہے۔ سرگودا میں آپ نے دیکھا ایک ایونٹ ہوا تو بڑی مشکل سے جا کے قابو پایا، گروپ بیچ میں آ گیا، اس کو میں نہیں چھیڑتا اس ایشو کو، لیکن آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد ہو کہہ رہا ہے، اسٹیٹ بہت مظلوم ہو گئی۔ اس اسٹیٹ کے ساتھ بھی تو کسی نے کھڑا ہونا ہے کہ نہیں، اس ریاست کو بھی کسی نے بچانا ہے کہ نہیں۔ اگر ریاست نہیں بچے گی تو پھر کچھ نہیں بچے گا، زیرو ہو جائے گا۔ آپ کے لیفٹ پہ، میرے لیفٹ پہ مشرق میں ایک اتنا بڑا دشمن کھڑا ہے جو پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے طنز کرتا رہا، لیکن آج کل تو نریندر مودی جو ہے وہ پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے وہ انڈرمائن کر رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، یہ سب کو ہونا چاہیے، اسٹیٹ اتنی کمزور نہیں ہوا کرتی، لیکن پاکستان کے اندر سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے پلے کھ نہیں ہے۔ یہ بڑی مجبوری ہے۔ میں آج آپ کو اسی حوالے سے یہ بتاؤں گا کہ کتنی بے بس ہیں حکومتیں مظلوم عوام کو ان گروپس کے، ان مافیاز کے چنگل سے بچانے میں۔ میں مہنگائی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں غربت کی شرح IMF، ورلڈ بینک دونوں کہہ رہے ہیں، پاکستان کے جو آزاد اکانومسٹ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 40% کی شرح سے غربت ہے، جو پاکستان میں آج سے چند سال پہلے کوئی 10-11% تھی، 34% ہوا کرتی تھی جنم شرف کے شروع کے دور میں، پھر وہ نیچے آتی گئی اور 12-13% پہ آئی، پھر 7% پہ رہ گئی اور آج پھر وہ 40% پہ ہے۔ پاکستان کے جیسی غربت شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک میں ہو۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟
یہ اس کو میں مہنگائی کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مہنگائی پاکستان کے عوام کا ہمیشہ سے شروع ہے۔ گو کہ وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی 39% سے کم ہو کے کوئی 15% پہ کوئی 14% پہ آ گئی ہے، لیکن اسٹیٹ کتنی مجبور ہے مہنگائی کو نیچے لانے میں، یہ آپ کو آج بتانا ہے۔ پنجاب میں بلال یاسین جو وزیر خوراک ہیں، انہوں نے کل ایک میٹنگ کی بیکری والوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا آٹا سستا ہو گیا تو تم ڈبل روٹی بھی سستی کرو، تو ڈبل روٹی سستی کرو، اور ساتھ میں جو رسک ہوتے ہیں جس کو ہم پنجابی میں رسک کہتے ہیں، پاپے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو بھی سستا کرو۔ تو انہوں نے بڑی کمال مہربانی کی کہ جس ڈبل روٹی کی قیمت بیکری والوں نے 200 روپے سے کم ہے، اس کی انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت ہم 20 روپے کم کر دیں گے، اور جو اس سے بھی کم ہے اس کی 10 روپے کر دیں گے۔ یعنی 30% آٹا جو ہے وہ 46% سستا ہوا ہے، اور ڈبل روٹی 10% سستی ہوئی ہے۔ اب روٹی جو عام تندور کی روٹی ہے جو پہلے 20 کی تھی وہ 14 کی ہو گئی، وہ بھی آپ دیکھیے کہ کوئی 55% کے قریب جو ہے وہ روٹی بھی سستی ہوئی، 45% کے قریب۔ لیکن یہ ڈبل روٹی والوں سے نیگوسیشن چل رہی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کام نیگوسیشن کا ہے، مذاکرات کے ذریعے آپ نے قیمتیں کم کرانی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی قانون بھی ہے؟ تو آج اس قانون کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قانون کیا کہتا ہے، اور یہ حکومتیں اور اسٹیٹ کیوں ڈرتی ہے عوام کو اس ریلیف دلانے میں، کیوں پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے، تو بہت زیادہ لمبا نہیں ہوگا، لیکن آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ میں جو قانون کی باتیں کرنے لگا ہوں یہ حکومت کی آنکھیں کھول دیں گی، اور عوام کے لیے ایک بڑی ایک جو اویئرنیس ہے کہ وہ یہ کویسچن کر سکتے ہیں یہاں پہ تو چل رہا ہے، اس کو نکال دو، اس کو چھوڑ دو، جیل میں لے جاؤ، اس کو بند کر دو۔ یہ سارے چکر عوام کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہیں، یہ ان کا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے کہ غریب عوام سے مہنگائی کے ساتھ۔ تو آج کل آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر ایک آرڈیننس چل رہا ہے، اس آرڈیننس کو کہتے ہیں پنجاب پرائس کنٹرول آف اسینشیل کموڈیٹیز آرڈیننس۔ یہ 16 نومبر 2023 کو آرڈیننس لایا گیا، اور 16 نومبر 2023 کو گورنر نے یہ آرڈیننس کیا۔ گورنر کی پاور ہوتی ہے کہ 90 دن کے لیے یہ آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ اس آرڈیننس کو ختم ہونے سے پہلے انہوں نے 3 مارچ 2024 کو اسی گورنر بلیور رحمان صاحب جو پچھلے گورنر تھے، انہوں نے اسی اسمبلی سیشن میں نہیں تھی تو انہوں نے اسی آرڈیننس کو 3 مہینے کی یعنی اس کو دوبارہ جاری کر دیا۔ اب یہ 3 مہینے اسی ہفتے ختم ہو جائیں گے، اور 3 جون کو یہ آرڈیننس اپنی مدت پوری کر کے دم توڑ دے گا۔ اب دیکھیں یہ جو آرڈیننس پہ آرڈیننس لا رہے ہیں، یہ کہتا کیا آرڈیننس؟ یہ آرڈیننس کہتا ہے کہ آپ قیمتیں مقرر کریں گے۔ اب پہلے تھوڑا سا یہ سننے کہ ڈپٹی کمشنر لاہور یا پنجاب کے ڈپٹی کمشنرز کن اشیاء کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں؟ آٹے کی قیمت مقرر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں، روٹی کی کر سکتے ہیں، آٹے کی نہیں کر سکتے، یہ کہتے قانون نہیں ہے۔ میں آپ قانون بتاؤں گا کہ قانون ہے کہ نہیں۔ بیسن کی قیمت مقرر کرتے ہیں، بیسن کی قیمت کا اختیار ہی نہیں ہے، یعنی وہ کام کر رہے ہیں کہ وہ جو نہیں۔ ایک دودھ کی قیمت مقرر کرتے ہیں، اب کئی اشیاء کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں لیکن گراؤنڈ لیول پہ ان کے اوپر امپلیمنٹ کوئی نہیں ہے۔ دودھ کی قیمت اس وقت لاہور میں کہ شالیمار جو ہماری تحصیل ہے وہاں پہ اور پورے لاہور میں 160 روپے فی لیٹر ہے۔ اب یہ آج ایک فوٹیج دیکھیے، یہ شالیمار یہ کنال بینک ہے، فتح گڑھ کا علاقہ ہے، اور یہ دودھ فروش ہے، یہ دھڑلے سے دودھ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ 230 روپے لیٹر کے قریب بیچ رہا ہے، اور 160 روپے اس کی سرکاری قیمت ہے۔ 200 روپے لیٹر بیچ، یعنی اس کو آپ دیکھیں کہ کس قیمت پہ، یہ آپ کو جو فوٹیج نظر آ رہی ہے اس میں نظر آئے گا کہ ریٹ لسٹ کیا ہے۔ اس کے لیے ایک کمپلینٹ درج کرائی گئی، اور اس کمپلینٹ کے 24 گھنٹے بعد میسج آ گیا موبائل فون پہ، وہ قیمت ایک ان کی جو ہے وہ اپلیکیشن ہے وہاں پہ کمپلینٹس ہوتی ہیں، تو انہوں نے میسج دیا کہ کمپلینٹ حل ہو گئی ہے، وہاں پہ دودھ پھر اسی ریٹ پہ بک رہا ہے 160 کی بجائے وہ 210 روپے لیٹر، اور پھر اس کو اور آگے بڑھا کے جس کو جتنا من چاہتا ہے وہ اس کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ ایک دکاندار کی بات نہیں، صرف ایک دکاندار کو نہیں، لیکن یہ مثال موجود ہے، اس کی فوٹیج موجود ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ پورے لاہور میں آپ کہیں بھی چلے جائیں 160 روپے لیٹر پہ آپ کو کوئی دودھ نہیں ملتا، یعنی کوئی دودھ سے مراد یہ کہ کسی جانور کا جا وہ جو مکس کر کے مینوفیکچرڈ ملک جسے کہتے ہیں پاؤڈر ملا کے، وہ بھی کوئی نہیں دیتا۔ تو اسٹیٹ بیچ میں سے یرغمال ہے، مجبور ہے۔ اس طرح سے کچھ 5-6 دالوں کی قیمتیں مقرر کرتی ہیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ۔ نان کی قیمت مقرر نہیں کرتی، روٹی کی کرتی ہیں۔ نان کی جو آپ کو لسٹ دکھا رہے ہیں اس میں دیکھ لیجئے نان کی قیمت کے آگے 0 لکھا ہوا ہے، قیمت مقرر نہیں کی گئی۔ اب جو ایکٹ ہے، جو آرڈیننس ہے پنجاب کا، وہ کہتا ہے کہ آپ جو قیمتیں مقرر کریں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ قانون کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ قیمت مقرر کریں گے، یہ قانون ہے،
یہ اسی 2024 کے 3 مارچ کو جاری ہونے والے آرڈیننس کی میں یہ کاپی پڑھ رہا ہوں. اس میں ہے کہ آپ سموسے کی قیمت مقرر کریں. سموسے کے بعد آپ کو جو قیمت مقرر کرنا ہے وہ چائے، برف جو آج کل گرمیوں میں بک رہی ہے اس کی قیمت بھی حکومت نے مقرر کرنی ہے. یہ ریٹ لسٹ کہیں نہیں آپ کو ملنی، یہ کہیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ ڈبل روٹی جس کے ساتھ مذاکرات کیے گئے ہیں بلال یاسین صاحب کی طرف سے، جناب یہ ڈبل روٹی کی قیمت آپ نے مقرر کرنی، یہ لا ہے، نیگوسیشن نہیں کرنی. نیگوسیشن کر لیں ان کے ساتھ، لیکن سرکار نے اس کی ریٹ لسٹ نکالنی ہے جو آپ نہیں نکالتے. سیمنٹ کا ریٹ نکالنا ہے، اینٹوں کا ریٹ نکالنا ہے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ اینٹوں کا یہ سرکاری ریٹ ہے یا سیمنٹ کا یہ سرکاری ریٹ ہے؟ کچھ نہیں. وہ کمپنیاں، سیمنٹ کمپنیاں جانے یا بھٹے اینٹوں والے جانے کو کیا ریٹ مقرر کرتے ہیں.